أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما عملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا، اور فرمایا اے نبیو طیب اور لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی طیب اور لذیذ روزی کھاؤ۔ پھر ذکر فرمایا کہ آدمی پراگندہ آلود بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ اے رب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا اور حرام ہی کی غذا پاتا ہے، تو ان وجوہ سے اللہ کیسے دعا قبول فرمائے۔ اس حدیث پاک کی جو ہے تشریح سے پہلے میں آپ کو عرض کروں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ اگر ہر سانس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کون سا کارنامہ ایسا سر انجام دے دیا جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کون سا ایسا سر انجام؟ آج جو دین کا کام کر رہے ہیں نا جی، مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ، دنیا کی نظر میں سب سے گھٹیا اور بیکار ترین لوگ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، وہیں پر گانا چل جائے، وہیں پر ہلڑ بازی چل جائے، مذاق چل جائے، اوئے ہوئے 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 بے شمار ہو گئے۔ اچھا، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے پیغام کو سننا بھی پسند نہ کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھی پسند نہ کرے، پھر بھی حضرت سورج چڑھ رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے اور شکلیں نہیں بدل رہی، تو یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ ورنہ یہی اعمال، ابھی کراچی کے اندر کل میں نے خبر سنی ہے، ایک شخص نے 100 بچوں کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کو تیزاب کے اندر گلا دیا۔ ایک واقعہ ہوا تھا سن 90-93 کے اندر قصور کی سائڈ پہ، اس میں بھی اچھا سن 2024 کے اندر 2 بھائیوں نے مل کے قبرستان سے 300 لاشیں نکال کر کے ان کو پکا کے کھا گئے، پھر ان کو پکڑ کے جیل میں بند کیا، اور پھر وہ دوبارہ 6 مہینے کی قید، بس 300 بندہ وہ قبروں سے نکال کے کھا گئے، صرف 6 مہینے کی قید کے بعد وہ دوبارہ واپس آئے، انہوں نے پھر دوبارہ کھانا شروع کیا، 50-60 بندہ پھر کھا گئے۔ ایک عورت نے سن 2025 کے اندر بیوی نے اپنے مرد کو کاٹ پھاڑ کے اس کی بوٹیاں کر کے فریج میں رکھا، اس کو سارا پکا کے کھا گئی۔ پھر بھی ہماری شکلیں انسانی ہیں، پھر بھی ہماری شکلیں نہیں بدلی۔ یہ کبھی جرم پچھلی قوم میں کسی نے نہیں کیا، پچھلی قوم میں قوم لوط کا عمل تھا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق تھا، مردوں کے ساتھ تعلق تھا، یہ جرم تھے ان کے، کم تولنا تھا۔ آپ دیکھیں ہم نے کون سا عمل نہیں کیا؟ کیا کم تولنا ہمارے پاس نہیں؟ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، حق کھانا، بہنوں بیٹیوں کے حق کھانا، بھائیوں کے حق کھانا، کیا ہمارے ہاں نہیں؟ کیا قتل ہمارے ہاں نہیں؟ زنا ہمارے ہاں نہیں؟ ہم جنس پرستی ہمارے ہاں نہیں؟ کون سا ایسا فعل ہے جو نہیں ہے اور پھر بھی ہماری شکلیں انسانی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ اس کے احسانات میں سے کروڑہا مرتبہ احسان ہے، اس نے ہماری شکلیں نہیں بدلی۔ اور پھر احسان پر احسان، احسان پر احسان یہ ہے، ان ساری بدعمالیوں کے باوجود اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ ہاں بے شک سرکار کا صدقہ، سرور دو عالم کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ احسان پر احسان کرتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے میری قبول نہیں کی۔ اللہ دیتا ضرور ہے، لیکن دیتا اپنے حبیب کا صدقہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ہم کیسے ان پر عذاب نازل کریں جبکہ آپ ان کے اندر موجود۔ یہ قرآن کے الفاظ قیامت تک کی دیواروں تک کے لیے ہیں۔ میرا ایمان، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میری سوچ، میرا مسلک وہی ہے جو قرآن نے مجھے سکھایا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ہم ان پر عذاب کیسے نازل کریں جب آپ ان کے اندر موجود ہے۔ آج میں کہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو کسی کو درد نہیں ہونا چاہیے۔ میرا نظریہ وہی نظریہ جو قرآن نے مجھے سکھایا ہے۔ اگر نہیں ہے نا تھی تو واللہ باللہ اللہ حضرت اللہ کی قسم پھر یہاں پر جانور پھرتے ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ ہمارے محلوں میں، ہماری سڑکوں پر، ہماری دکانوں میں، ہمارے دفتروں میں پھر جانور بیٹھے ہوتے، کوئی سور ہوتا، کوئی کتا ہوتا، کوئی بلہ ہوتا، کوئی بندر ہوتا، کوئی کس شکل میں ہوتا، کچھ ریچھ کی شکل میں ہوتے، کوئی کس شکل میں ہوتے۔ یہ سب کملی والے کے قدمان مبارک کا صدقہ ہے، ان کے وجود جو ہے نا کریم کا صدقہ ہے۔ اب اس حدیث پاک کی میں آپ کو عرض کروں، اللہ وحدہ لا شریک نے امت کو اور نبیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے، وہ ہے رزق حلال کی تلاش۔ اللہ نے نبیوں اور امتیوں کو دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے، وہ ہے رزق حلال کی تلاش۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہو گیا جی؟ رزق حلال کمانا، اس کے اسباب کا پیدا کرنا۔ اب اس کے چند احکام ہو گئے، چند مراتب ہو گئے۔ پہلا، یہ حکم خداوندی ہے، بھئی رزق حلال کماؤ، کوشش کرو، محنت کرو۔ دوسرا، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تجارت کی، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر شام تک آپ تشریف لے گئے، وہ ساری تجارت جو کی، وہ کملی والے نے تجارت کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے، صرف حضور کی سنت نہیں، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اس سنت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ کما کے کھانے والا اس دور میں مشکل ترین کاموں میں سے، ابھی نہ جی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، کنز العمال کی حدیث پاک، اور اس کے اندر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر حلال مال اور اچھا انسان، یہ دونوں ہی معدوم ہو جائیں گے۔ حلال مال اور اچھا انسان، یہ دونوں ہی معدوم ہو جائیں گے۔ بندوں کی کمی نہیں ہے، مخلوق انے واہ ہے، لیکن پیسہ انے واہ ہے، حلال کدھر ہے؟ بندے بے شمار ہیں، وفادار کدھر ہیں؟ پہلے ہم کہتے تھے یار وہ فلانا بندہ نمک حرام ہے، وہ فلانا بندہ غدار ہے، آج تو بھائی جو اینٹ اٹھاؤ، آئے ہائے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا۔ بے شرمی دے حلوے نالوں، منگ پن کے کھان نالوں ساگ سروں دا چنگا، جی بے غیرت دی یاری نالوں۔ آج جو جتنا لچا ہے اتنا اچا ہے، آپ ہاں جتنا لچا اتنا اچا، جو جتنا سیدھا ہے اتنا بیوقوف ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں، اللہ کے بندے جب اللہ وحدہ لا شریک نے تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے جب میثاق والے دن وعدہ لیا نا، جو ازل عالم ارواح میں وعدہ لیا نا،
تو تمام کے تمام انبیاء کرام کو ایک بات کا اللہ سونے نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ زائد نہیں بن جانا، جوڑا چکیا تے پنن نہیں ٹور پینا، مانگنا پننا نہیں۔ میں نے یہاں پر نا جی لگایا ہوا ہے کہ بھیک دینا کتنا بڑا جرم ہے، بھیک پیشہ ور بھکاری کو کتنا بڑا جرم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بالکل حکم کی سخت خلاف ورزی۔ لیکن ہماری قوم کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، نہ بھائی نہ، قوم نے ادھر سننا ہے ادھر کر دینا۔ وہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے بھکاریوں نے بھیک دے رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے پروفیشنل ہے۔ او بھائی میرے، اللہ اس سے راضی نہیں ہونے والا، اللہ ناراض ہوگا۔ تو اپنے خاندان کو دیکھ، اپنے قرب و جوار میں دیکھ، تیری جو بہن کمزور ہے، تیرا بھائی کمزور ہے، تیرا رشتہ دار کمزور ہے۔ حضرت میں آپ کو دوسروں کی مثال کیا، میں اپنی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میرے والد گرامی، میرے چاچا جان، یہ دو بھائی تھے۔ جب تک یہ دو زندہ رہے ہیں، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے خاندان کے اس وقت کم از کم 2500 سے زیادہ افراد ہیں۔ 2500 افراد میں ایک گھر نے بھی کبھی ایسے نہیں کیا کسی کے آگے۔ یہ دو افراد جب تک زندہ رہے، انہوں نے کبھی کسی بہن بھائی، ان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے یہ میرا کوئی خون کا لگتا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری برادری ہے، انہوں نے کبھی سوال نہیں، ان کو دستے سوال دراز نہیں کرنے دیا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ، اس کو کہتے ہیں خیرات، اس کو کہتے ہیں بھلائی۔ یہی بھلائی ہیں اور یہی اللہ حکم دیتا ہے۔ بات درویش، جدھر آپ کام کرتے ہیں، جدھر آپ کے افراد ہیں، پہلے بابو ادھر دیکھ۔ ایویں تے نہیں کیا گیا نا کہ اگر تہاڈا پڑوسی بھکھا ستا تے کل تسی جنت تے نہیں جانا۔ ہاں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کا پڑوسی۔ آج تو سوسائٹی بھی اسی میں گھر لیا جاتا ہے جہاں پر دور دور تک کوئی نہ ہو، اور پھر ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ایسی خبریں نکل کے آتی ہیں کہ سیٹھ صاحب مرے ہوئے ہفتہ گزر گیا سی، ہفتے بعد جب سیٹھ صاحب دی لاش میں بدبو ماری، محلے چ بدبو پھیلی تو پتہ لگا کہ حضرت صاحب خاص کم جہاں پاک ہو چکا ہے، ختم ہو چکے ہیں۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اسلام نے جو نظام دیا، اللہ کی قسم قیامت تک کی دیواروں تک کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہترین، خوبصورت ترین۔ اب یہ کون سا ہے جو مذہب یہ آپ کو سبق پڑھائے گا؟ یہ صرف اسلام آپ کو سبق پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی سبق نہیں پڑھائے گا۔ کھانا ہے پاک، کھانا ہے ستھرا، کھانا ہے۔ جتنے بڑے یہ پڑھے لکھے بنتے ہیں نا جی، کیا پیتے ہیں؟ شراب۔ کیا کھاتے ہیں؟ سور کا گوشت۔ پیشاب پی لو، اے ساڈے نال دے موتر پیندے ہیں کہ نہیں پیندے؟ اب تو انہوں نے گوبر کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے کہ گوبر کے بھی بڑے فضائل ہے جی۔ گوبر کھانی قوم، موتر پینی قوم، شراب پینی قوم، سور کھانی قوم، جن کے اندر یہ گند جائے گا تو سوائے گندگی کے باہر کیا نکلے گا؟ اور میں قربان جاؤں سونے تیری شان پر، ہائے ہائے ہائے، کتنا پاکیزہ، کتنا خوبصورت دین اور مذہب ہمیں دیا ہے۔ ہمارا ظاہر بھی پاک ہے، ہمارا باطن بھی پاک ہے۔ بھائی مسجد میں آنا ہے نا تو پہلے وضو کرو، چلو شاباش۔ گندے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، بدبودار نہیں ہونے چاہیے، بالکل صاف ستھرا ہو کے مسجد میں آ۔ اگر کوئی ہاتھ میں گٹا مٹی لگا ہے، نماز سے پہلے وضو کر، چل اتار، بالکل صاف ستھرا ہو کے نیٹ کلین ہو کے مسجد میں آ۔ اور کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے، مردار نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، یہ چیزیں نہیں کھانی تاکہ اندر بھی نور رہے۔ اللہ اکبر۔ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر باہر کس دی مایا۔ اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہاں تے تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا۔ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں جی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا